انسانی مسائل بہت ہیں، لیکن میں نے 3 مسئلوں کو لیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ موجودہ دور میں انسانی اخوت اور بھائی چارگی کا مسئلہ بڑا اہم ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ امن و سلامتی کا مسئلہ بڑا اہم ہے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ معاشیات کا مسئلہ بڑا اہم ہے۔ مذہب اسلام نے ان تینوں مسائل کو بڑی سنجیدگی سے لیا ہے، اور ان تینوں مسائل کا حل جس طرح سے پیش کیا ہے کسی مذہب نے نہیں پیش کیا ہے۔ اگر مذہب اسلام کی ان تعلیمات کو عمل کر لیا جائے تو پوری انسانیت اور پورا عالمی انسانی امن و سلامتی سے معمور ہو جائے۔ كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت ياه۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں آتا ہے کہ وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی کبھی یا سیدی، اے میرے آقا کہہ کر کے پکارتے تھے۔ تو مذہب اسلام نے زبان کی دیوار، نسل کی دیوار، زبان، نسل اور جغرافیائی طور پر جو امتیاز اور تفریق کی دیواریں ہیں، ان دیواروں کو ختم کر دیا ہے۔ اسی طرح سے انسانی معاشرہ میں بہت سی ایسی برائیاں ہیں، بہت سی ایسی خرابیاں ہیں جو بدامنی کا سبب ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر سب شتم، کسی دوسرے کو گالی دینا، برا بھلا کہنا، ہم لوگ اس کو معمولی بات سمجھتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے سباب المومن فسوق وقتالہ کفر، کسی مومن کو گالی دینا، جب کسی مومن کو گالی دینا فسق ہے، اس کے ساتھ قتال کرنا کفر ہے۔ جس کے ساتھ ایک مسلمان رہتا ہے اور جس کے ساتھ وہ زندگی نہیں گزارتا ہے، جس سے اس کو سابقہ نہیں پڑتا ہے، تو اس کے ساتھ ناحق قتال کرنا یا اس کو ناحق گالی دینا یقیناً بدترین جرم ہوگا۔ بہرحال سب شتم، اس سے بھی مذہب اسلام نے روکا ہے۔ اسی طرح سے غیبت سے مذہب اسلام نے روکا ہے۔ غیبت سے ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرہ میں بڑی بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، بڑی برائیاں پیدا ہوتی ہیں، بلکہ غیبت کرنا کسی سماج کے افراد کو ایک دوسرے سے بدگمان کر دیتا ہے۔ غیبت کرنا اتنا بدترین جرم ہے کہ قرآن کریم میں سورہ حجرات میں اللہ رب العالمین نے غیبت کرنے کو اپنی مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر بتایا ہے۔ غیبت یہ ہے کہ میرے اندر کوئی برائی پائی جاتی ہے، آپ اس برائی کا تذکرہ مجھ سے نہیں کرتے ہیں، آپ اس برائی کا تذکرہ دوسروں سے کرتے ہیں، یہ غیبت ہے۔ اور اگر میرے اندر کوئی برائی نہیں ہے، آپ خامخواہ میری طرف کسی برائی کی نسبت کرتے ہیں، تو یہ تہمت ہے، الزام تراشی ہے۔ تو غیبت سے مذہب اسلام نے روکا ہے۔ اسی طرح سے چغلی ہے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں ادھر سے ادھر بات لگانا، یہاں کی بات وہاں لے جانا، وہاں کی بات یہاں پہنچانا، ان کا مزاج ہوتا ہے، جس کو نمام کہتے ہیں، ماشی بن نمیمہ، یعنی چغلی، ادھر ادھر کی باتوں کو لے کر کے چلنے والا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جیسے اور بہت سے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، نمام چغلی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ بلکہ ایک حدیث ہے جامع سی بخاری کی، اور لمبی حدیث ہے، میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں کہ ایک بار اللہ کے رسول 2 قبروں سے گزر رہے تھے، بذریعہ وہی آپ کو خبر دے دی گئی تھی۔ آپ نے محسوس کیا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ انہما یعذبان فی قبورہما، ان دونوں کو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ وما یعذبان فی کبیر، وہ کسی ایسے بڑے کام میں عذاب نہیں دیے جا رہے ہیں جن کا چھوڑنا بہت بڑا ہو یا جن کا گناہ بہت بڑا ہو۔ آپ نے کہا کہ اما احدہما فیمشی بالنمیمہ، ان میں سے ایک چغلی کیا کرتا تھا، اور دوسرا واما الاخر فلا یستتر یا فلا یستنزہ من بولہ، دوسرا آدمی اپنے پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ دیکھیے دونوں چیزیں بڑی عام ہیں۔ آپ پیشاب کر رہے ہوں، پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا چاہیے۔ آپ کو پاک رہنا ہے، آپ کو پاکیزہ رہنا ہے، نماز پڑھنا ہے، اور ویسے بھی انسان کو پاک صاف رہنا چاہیے۔ تو چغلی ہے، غیبت ہے۔ تو اس طرح سے
جتنی بھی چیزیں سماج میں فساد پیدا کرتی ہیں، مذہب اسلام نے ان چیزوں سے روکا ہے تاکہ سماج کے اندر بدامنی یا فساد نہ پیدا ہو۔ اب آپ کو میں بتاؤں کہ یہ تو منفی انداز کی تعلیم تھی مذہب اسلام کی، یہ چیز نہ کرو تاکہ فساد نہ ہو، یہ کام نہ کرو تاکہ برائی نہ پیدا ہو۔ اب آئیے آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ امن و سلامتی کے سلسلے میں مذہب اسلام کی باقاعدہ واضح تعلیمات ہیں۔ اس سلسلے میں مذہب اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں وہ تعلیمات سب کے لیے ہیں۔ امن و سلامتی کی تعلیمات کا تعلق سب سے ہے، جیسے امن و سلامتی تمام انسانوں کے لیے۔ مذہب اسلامی مزاج دیتا ہے امن و سلامتی تمام انسانوں کے لیے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اے لوگوں تم ان لوگوں پر رحم کرو جو دھرتی پر رہتے ہیں، جو زمین پر رہتے ہیں۔ بہت عام تعلیم آپ کی ہے، ارحموا من فی الارض، ان تمام لوگوں پر رحم کرو جو زمین میں رہتے ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یرحمکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا۔ بعض روایات میں ہے یرحمکم من فی السماء، وہ ذات تم پر رحم کرے گی جو آسمان میں ہے۔ دیکھا آپ نے، اس میں کوئی تفریق نہیں، ہندو، عیسائی، سکھ، مسلمان، کسی کی تفریق نہیں۔ یہ تعلیم مذہب اسلام کی ہے کہ سب پر رحم کرو۔ ایک مسلمان سب کے لیے رحمت کا سبب ہوتا ہے۔ اسی طرح سے تمام پڑوسیوں کے لیے بھی امن و سلامتی کی تعلیم مذہب اسلام نے دی ہے۔ ایک روایت ہے اللہ کے رسول کی، یہ روایت جامع صحیح بخاری میں بھی ہے اور حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی ہے۔ ایک بار صحابہ کرام موجود تھے، اللہ کے رسول نے کہا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، بخدا اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ آپ نے 3 بار فرمایا، صحابہ کرام لرز گئے، صحابہ کرام کانپ گئے کہ آپ کیا فرما رہے ہیں، کس شخص کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا کہ من یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہ کون شخص ہے آپ جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن؟ تو آپ نے کہا من لا یؤمن جارہ بوائقہ، وہ شخص کہ جس کی مصیبتوں سے، جس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں پڑوسیوں کے لیے بھی امن و سلامتی کی تعلیم ہے۔ اس پڑوسی میں بھی کسی بھی مکتب فکر میں، کسی بھی نقطۂ نظر کے مطابق ہندو، مسلم یا مسلمانوں کے مابین کسی بھی مکتب فکر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تمام انسان، کوئی بھی انسان آپ کا پڑوسی ہو، اگر آپ کا پڑوسی ہندو ہے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیجیے، اگر آپ کا پڑوسی عیسائی ہے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیجیے، اگر آپ کا پڑوسی یہودی ہے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیجیے، اگر آپ کا پڑوسی کوئی دہریہ ہے، زندیق ہے، ملحد ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے۔ یہ مذہب اسلام کی تعلیم ہے۔ اور اس سلسلے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی کہ بھائی آپ مالدار ہیں، آپ کا پڑوسی غریب ہے، آپ کے گھر گوشت بنتا ہے، اچھا کھانا بنتا ہے، اس کی بھاپ، اس کی مہک غریب کے گھر بھی پہنچتی ہے۔ غریب شخص کے بچے دل ملا کے رہ جاتے ہیں، ان کے دل میں کسک اٹھتی ہے، تکلیف پیدا ہوتی ہے کہ میرا ابو جان غریب ہیں، میرا گھر غریب ہے۔ ورنہ دیکھو پڑوسی کے ہاں گوشت بن رہا ہے، کھانا بن رہا ہے، پڑوسی کے بچے اپنے ہاتھوں میں مٹھائی، کیک، سیب اور کیلا لیے ہوئے برآمدے میں کھا رہے ہیں، سڑک پہ کھا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ پڑوسی کے بچوں کی نفسیات پہ برا اثر پڑے گا اور پڑوسی کو تکلیف ہوگی۔ اللہ کے رسول کی تعلیم ہے کہ اگر تمہارے یہاں گوشت بنا ہے، کوئی اچھا کھانا بنا ہے، اپنے پڑوسی کے گھر پہنچا دو۔ بھئی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ گوشت نہیں بنتا، آدمی کہہ سکتا ہے کہ بھئی ہماری فیملی بڑی ہے، بہت زیادہ گوشت نہیں بنا ہوا ہے، پڑوسی کو کیسے پہنچائے؟ آپ نے کہا کہ ولو پھر سنو شاتن، چاہے بکری کا کھری کیوں نہ ہو، ایک ہڈی تھوڑا سا شوربہ دے دیجئے۔ یہ پڑوسیوں کے بارے میں مذہب اسلام کی تعلیم ہے کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو،
ورنہ اگر کسی کا پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہ ہو تو وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے مذہب اسلام میں جو امن و سلامتی کی تعلیمات ہیں وہ جانوروں کے لیے بھی ہیں، فقط انسانوں کے لیے نہیں۔ مذہب اسلام کا مزاج امن و سلامتی کا بڑا بلند ہے، یہ اتنا بلند ہے کہ موجودہ دور کی نگاہیں، موجودہ دور کی نظریں یا اسلام کے دوستوں کی یا اسلام کے حریفوں کی نظریں وہاں تک نہیں پہنچ سکتی ہیں۔ مذہب اسلام اتنی بلندی پر ہے امن و سلامتی کے سلسلے میں۔ آپ دیکھیں جانوروں کے سلسلے میں بھی مذہب اسلام کی عجیب و غریب تعلیمات ہیں، شاید ہی کسی مذہب میں اس طرح کی تعلیمات ہوں۔ جانوروں کے سلسلے میں جامع صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک عورت تھی، اس نے ایک بلی کو باندھ لیا، فلم تترکها تاکل من خشاش الارض حتی ماتت فادخلها اللہ النار۔ ایک عورت نے ایک بلی کو باندھ لیا اور اس کو چھوڑا نہیں کہ زمین کی کیڑے مکوڑے کھا کر وہ اپنا پیٹ بھرے، یہاں تک کہ وہ بلی مر گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو جہنم کا مستحق قرار دے دیا۔ بلی ہے، کوئی انسان نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مذہب اسلام بلی کی جان کا بھی احترام کرتا ہے اور بلی کے لیے بھی امن و سلامتی کا ماحول، امن و سلامتی کی فضا بناتا ہے۔ پرانے زمانے میں ایک شخص تھا جو سفر کر رہا تھا، وہ گزر رہا تھا، اس نے دیکھا فرآ کلبن یاکل الثری من العطش، اس نے دیکھا کہ ایک کتا ہے جو پیاس کی شدت کی وجہ سے بھیگی مٹی چاٹ رہا ہے۔ دیکھیے اس کے دل میں جذبہ پیدا ہوا، یہ کتا ہے، سخت پیاسا ہے اور بھیگی مٹی چاٹ رہا ہے۔ اصل میں آدمی کسی کی بھی پریشانی دیکھے تو یہ محسوس کرے کہ اگر یہ پریشانی مجھے ہو جائے تو میرا کیا حال ہوگا۔ یہ جذبہ ہمدردی کا مذہب اسلام پیدا کرنا چاہتا ہے۔ غالب نے اسی ہمدردی کے جذبے کو ایک جگہ کہا ہے کہ ایک کتے پہ لڑکپن میں اسد، غور سے سنیے گا، غالب کی شاعری میں بہت اہم چیزیں ہیں۔ ایک کتے پہ لڑکپن میں اسد سنگ اٹھایا تھا کہ سر یاد آیا۔ بہت سے لوگ پتھر اٹھا کر کے کتے کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو اپنا سر یاد کرنا چاہیے۔ یہی پتھر اگر میرے سر پہ لگ جائے تو کیا میرا انجام ہوگا؟ ہم کیوں کتے کو مار رہے ہیں؟ تو کتے کے سلسلے میں بھی مذہب اسلام، کتا نجس جانور ہے، یہ اتنا نجس ہے کہ اگر وہ کسی برتن میں منہ ڈال دے وہ مشروب یا وہ کھانا خراب ہو جاتا ہے۔ اس برتن کو 7 بار پانی سے، 1 بار مٹی سے دھلا جاتا ہے۔ لیکن اس کتے کے بارے میں دیکھیے، اس نے اس کتے کو دیکھا کہ وہ بھیگی مٹی چاٹ رہا ہے تو فنزل فی البیر، وہ کنویں میں اترا۔ پہلے زمانے میں کنویں بنتے رہے ہوں گے جس میں سیڑھی رہتی ہوگی، اب بھی پرانے طرز کے کنویں ایسے نظر آتے ہیں، اگرچہ اب تو ہینڈ پائپ وغیرہ کا زمانہ ہے اور گاؤں بستی میں لوگ کنویں کو پاٹ رہے ہیں۔ تو وہ کنویں میں اترا اور اس نے اپنے موزے میں پانی بھرا، چمڑے کا موزہ تھا، پانی بھرا اور لا کر کے اس نے کتے کو سیراب کر دیا۔ فارواہ فشکرہ اللہ وغفر ذنوبہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے اس کام کی قدردانی کی، اور قدردانی ہی نہیں کی بلکہ اس کو جنت میں داخلے کا مستحق بنا دیا، اس کی خطائیں معاف کر دیں، چھوٹی خطائیں۔ نیک اعمال سے خطاؤں کی بخشش کا جہاں تذکرہ ہے مستقل موضوع ہے، اس سے چھوٹی خطائیں مراد ہیں، اللہ نے اس کی خطائیں معاف کر دیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں مذہب اسلام کی تعلیمات میں امن و سلامتی ہے، جانوروں کے لیے بھی، اور جانور ہی نہیں نباتات کے لیے بھی مذہب اسلام میں امن و سلامتی اور خیریت کی تعلیمات ہیں۔ بھائی نباتات کے اندر بھی تو روح ہوتی ہے نا، نباتات میں نباتاتی روح ہوتی ہے، جی پودوں میں روح ہے، پودوں میں نباتاتی روح، نباتاتی جان پائی جاتی ہے۔ اور آج شجرکاری اور پودوں کے لگانے کے سلسلے میں جو ہمارا ملک یا دنیا میں بڑا شور ہو رہا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یک برش 10 پتر سمان، ہم لوگ سڑکوں پہ دیکھتے ہیں کہ ایک درخت 10 لڑکوں کے برابر ہے۔ خیر اس میں مبالغہ ہے، لیکن بہرحال مذہب اسلام نے باقاعدہ شجرکاری کی تعلیم دی ہے، درخت لگاؤ۔ ایک حدیث میں ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی درخت لگاتا ہے اور اس درخت میں کوئی آدمی سایہ حاصل کرتا ہے یا اس کا پھل کھاتا ہے تو اس کو ثواب ملے گا۔ مذہب اسلام نے شجرکاری کے مسئلے کو
آخرت سے جوڑ دیا ہے۔ تو درخت لگاؤ، اور یہی نہیں بلکہ آپ نے کہا پھلدار درخت کو نہ کاٹو، جنگ کا میدان ہی کیوں نہ ہو، لڑائی کیوں نہ ہو رہی ہو، دشمن کے باغ میں دشمن کے درختوں کو آگ نہ لگاؤ۔ ایک موقع پر آگ لگا دی گئی تھی جس کی بڑی حکمتیں ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مذہب اسلام میں جو امن و سلامتی کی تعلیمات ہیں وہ درختوں کے لیے بھی ہیں۔ تو یہ دوسرا مسئلہ تھا انسانی مسائل میں سے کہ موجودہ عالم انسانی میں امن و سلامتی کیسے پیدا ہو۔ اس سلسلے میں مذہب اسلام نے جو روش اختیار کی ہے وہ روش بڑی اہم ہے، اور اس کو دوستو اپنانے کی ضرورت ہے ہم سب لوگوں کو۔ اور تیسرا مسئلہ انسانیت کے مسائل میں سے معاشیات کا مسئلہ ہے۔ بھئی معاشیات کا مسئلہ بڑا اہم ہے، روزی روٹی کا مسئلہ، کھانے کمانے کا مسئلہ، دولت حاصل کرنے کا مسئلہ، چاہے صنعت، کاریگری، حرفت، ہنر، فن، کسی کے بھی ذریعہ دولت کمانا، اس کو معاشیات کہتے ہیں، یعنی روزی روٹی کا مسئلہ۔ اللہ تعالیٰ کسی کو کم دولت دیتا ہے، کسی کو زیادہ دولت دیتا ہے۔ ایک بات آپ جان لیں کہ دولت کی کمی بیشی کا تعلق آدمی کے علم یا جہالت سے نہیں ہے، یعنی کوئی ضروری نہیں ہے ایک آدمی متقی ہو، عالم ہو، اس کو دولت زیادہ ملے، ایک آدمی جاہل ہے، اس کو دولت کم ملے۔ آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ بڑا فرق ہے اس میں۔ ایک عربی کا شعر ہے جو درسی کتابوں میں بھی شامل ہے، اس نے کہا ہے کہ کم عاقل عاقل آیت مذاہبہ وہ کم جاہل جاہل تلقاہ مرزوقا۔ کتنے ایسے عقل مند ہیں، علم والے ہیں، جن کی زندگی کے راستے تنگ ہیں، مسدود ہیں، اور کتنے ایسے جاہل ہیں کہ تم ان کو روزی والا دیکھ رہے ہو۔ حاذ الذی ترک الاوہام حائرتن، یہ وہ چیز ہے کہ جس نے عقلوں کو، جس نے انسانی افکار کو حیران کر دیا ہے۔ وہ سیر العالم النہریر زندیقہ، اور اس مسئلے نے بڑے بڑے علم والوں کو، عقل مندوں کو زندیق و ملحد بنا دیا ہے، جیسے کارل مارکس وغیرہ ہیں جن لوگوں نے باقاعدہ خدا کا انکار ہی کر دیا۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ معاشیات کا مسئلہ بڑا اہم ہے۔ معاشیات کے سلسلے میں مذہب اسلام نے جو تعلیم دی ہے، اس سلسلے میں ایک چیز تو یہ ہے کہ مذہب اسلام نے دولت کمانے کو آزاد نہیں چھوڑا ہے۔ آپ دولت کیسے کمائیں، دولت کہاں خرچ کریں، اس معاملے میں ہم لوگ آزاد نہیں ہیں، اور اس آزادی نہ ہونے کی وجہ سے اگر مسلمانوں کو نقصان ہو رہا ہو تو اس کو برداشت کرنا چاہیے۔ تو مذہب اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ حلال طریقے سے روزی کماؤ اور جائز راستے میں خرچ کرو۔ روزی کمانے کے جو حلال ذرائع ہیں، روزی کمانے کے جو حلال طریقے ہیں، ان حلال طریقوں کو اختیار کرو اور جائز راستے میں خرچ کرو۔ ایک روایت کا ترجمہ میں کر دوں۔ روایت کے راوی ہیں عمر بن میمون عودی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ روایت جامع ترمذی میں ہے، مسند احمد میں ہے، روایت فنی طور پر صحیح ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے لا تزول قدم ابن آدم، ابن آدم کے دونوں قدم ہٹ نہیں سکتے، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس، ابن آدم کے دونوں قدم ہٹ نہیں سکتے یہاں تک کہ میدان قیامت میں اس سے 5 سوالات نہ کیے جائیں۔ میدان قیامت میں ہم سب لوگوں سے بہت سے سوالات ہوں گے، تفصیلی حساب ہوگا، لیکن قبر میں 3 سوال، نماز کے بارے میں سوال، خون بہانے کے بارے میں سوال، اس میں 5 سوالوں کو مزید تذکرہ ہے، یہاں تک کہ 5 چیزوں کا سوال نہ کر لیا جائے۔ ان عمری فیما افنا، پوچھا جائے گا تم نے عمر کہاں گوائی۔ وان شبابی فیما ابلا، پوچھا جائے گا تم نے جوانی کہاں لگائی۔ اور مال کے بارے میں 2 سوال ہوگا، وان مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ بھائی تم نے مال کس طرح سے کمایا اور تم نے مال کہاں خرچ کیا۔ تو مال کیسے کمایا جائے، مال کیسے خرچ کیا جائے، اس کے بارے میں کتاب و سنت میں باقاعدہ واضح تعلیمات ہیں۔ تو حلال طریقے سے روزی کمائیے اور اس کو جائز راستے میں خرچ کیجئے۔ تو ایک چیز تو یہ ہے اس سلسلے میں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ دولت کمانے کے جو حرام ذرائع ہیں میں ان کا تھوڑا سا ذکر کر دوں۔ وہ یہ ہے، دیکھیے دولت کمانے کے حرام ذرائع میں میں آپ کو بتا دوں، جیسے رشوت کے ذریعے سے بھی دولت کماتے ہیں لوگ، سود کے ذریعے سے بھی دولت کماتے ہیں لوگ،
خیانت کرتے ہیں، گھپلا کر جاتے ہیں بڑی بڑی کمپنیوں کا ایک دوسرے کا، اور یہ کہا جاتا ہے صاحب کہ بہت بڑے تاجر ہیں یہ۔ اب تو اس زمانے میں آدمی جتنے ہی گھپلا کرے، جتنے ہی جھوٹ بولے، جتنے ہی جھوٹ بول کر کے روزی کمائے، وہ بہت بڑا معاشیات کا دانشور سمجھا جاتا ہے۔ خیانت ہے، چوری ہے، ڈاکہ زنی ہے۔ رشوت کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا، رشوت دینے والا، یہ دونوں جہنمی ہیں۔ البتہ رشوت کی دو شکلیں جائز ہیں فقہی طور پر اور کتاب و سنت کی روشنی میں۔ ایک یہ ہے کہ اگر آپ کہیں پھنس گئے ہوں، پریشانی میں ہوں، آپ کی جان کو چھٹی نہ ملے بغیر کچھ دیے ہوئے، بعض صحابہ کرام کے آثار ہیں، آپ اپنی جان کی حفاظت کے لیے دے سکتے ہیں۔ یا اسی طرح سے جائز حق لینے کے لیے، جائز حق لینے کے لیے بھی آپ کچھ لے دے سکتے ہیں۔ اس کے لیے باقاعدہ آثار موجود ہیں، اور علامہ ابن تیمیہ نے فتاوی ابن تیمیہ میں اس کے لیے بڑی نظیریں ذکر کی ہیں، مصری لا وغیرہ میں اس چیز شامل ہے۔ بہرحال عام حالات میں رشوت جو حرام ہے، کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے، کسی کا حق مارنے کے لیے، کسی کو ستانے کے لیے رشوت کا لین دین، یہ جہنم میں داخلے کا سبب ہے۔ ایسے سود ہے، سود بدترین جرم ہے، لیکن اس وقت جو بینکنگ کا سسٹم ہے عالمی طور پر، جس پر یہودیوں کا دوسروں کا قبضہ ہے، اس سے نجات ممکن نہیں۔ لیکن آپ سود کے بارے میں جان لیں، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے سود اتنا بدترین جرم ہے کہ اگر اس کے گناہ کے 70 حصے کر دیے جائیں تو ایک حصہ گناہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے۔ روایت صحیح ہے۔ سود اس طرح سے بدترین جرم ہے۔ تو بہرحال سود سے آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے۔ البتہ بینکوں میں جو ہم لوگ رقم رکھتے ہیں، اگر اس رقم سے سود ملے، اس سود کو آپ کسی غیر مسلم، سنجیدہ غیر مسلم کو بغیر ثواب کی نیت سے دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اس سود کو آپ کسی مضطر، کسی پریشان حال مسلمان کو بھی دے سکتے ہیں بغیر ثواب کی نیت۔ بہرحال رشوت، سود، خیانت وغیرہ یہ دولت کمانے کے حرام ذرائع ہیں۔ محترم حضرات، میرے خطاب کا خلاصہ یہ ہے کہ دور جدید کے انسانی مسائل میں اگرچہ انسانی مسائل بہت ہیں، لیکن میں نے 3 مسئلوں کو لیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ موجودہ دور میں انسانی اخوت اور بھائی چارگی کا مسئلہ بڑا اہم ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ امن و سلامتی کا مسئلہ بڑا اہم ہے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ معاشیات کا مسئلہ بڑا اہم ہے۔ مذہب اسلام نے ان تینوں مسائل کو بڑی سنجیدگی سے لیا ہے، اور ان تینوں مسائل کا حل جس طرح سے پیش کیا ہے کسی مذہب نے نہیں پیش کیا ہے۔ اگر مذہب اسلام کی ان تعلیمات کو عمل کر لیا جائے تو پوری انسانیت اور پورا عالمی انسانی امن و سلامتی سے معمور ہو جائے، اور پھر جیسا کہ کہا گیا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ مزدوقی ہو کہ فرنگی ہو، مسے خام میں ہے، امن عالم تو فقط دامن اسلام میں ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اسلام کی تعلیمات کتاب و سنت کی روشنی میں فہم سلف کے مطابق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے تمام لوگوں کے دلوں سے عصبیت اور تنگ نظری نکال دے، اور اس بات کی توفیق دے کہ وہ مذہب اسلام کا غیر جانبدارانہ مطالعہ کریں اور محسوس کریں کہ مذہب اسلام کس طرح سے انسانیت کے مسائل کا حل پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کامل، عمل صالح کی توفیق سے نوازے۔ آمین۔ تقبل رب العالمین۔